اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ، قرآن و حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعین، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی طاقت عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس انسان سے میں بلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہوں۔ معزز سامعین، ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، ہم انسان ہیں، غلطی کوتاہی کر جاتے ہیں، مگر الحمدللہ ایمان والے تو ہیں۔ اللہ پاک جن کی قسمت میں ایمان کی طاقت نہیں لکھتا، ایمان کی لذت نہیں لکھتا، وہ چاہے انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ہوں، اللہ انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ اور جب اللہ پاک کسی انسان کو ایمان کی طاقت اور لذت عطا کرنا چاہتے ہوں تو چاہے وہ فرعون کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے بھی ایمان کی لذت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مرد اور کامیاب عورتوں کے قصے قرآن کریم میں سنائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوط، یہ دونوں میرے نبیوں کی بیویاں ہیں لیکن دونوں ہی کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آؤ میں تمہیں دو عورتوں کا قصہ سناؤں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خاوندوں کی کیسی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ یہ دو نیک آدمیوں کی بیویاں ہیں، میرے مقرب کیے ہوئے جو ہے لوگوں کی بیویاں ہیں، میرے پسندیدہ مردوں کی بیویاں ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ہیں، لیکن کیا ہے؟ ایمان کی طاقت اور ایمان کی لذت ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور وہ اپنے خاوندوں پر بھی ایمان نہ لائیں اور اپنی قوم کے ساتھ ان کے ہی کفر میں شریک ہوئیں۔ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ان کے خاوند جو نبی تھے وہ بھی ان کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا گیا جیسے دوسرے مردوں اور عورتوں کو ڈالا گیا تھا۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں ایمان کی طاقت اور لذت اور ایمان کی محبت عطا نہ کی ہوتی تو آج ہم انسان جو تھے وہ جانور ہوتے، ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز نہ ہوتی۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی طاقت عطا کی، پھر اللہ جس کی قسمت میں ایمان لکھ دیتے ہیں، ایمان کی طاقت کو لکھ دیتے ہیں، تو وہ چاہے فرعون کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے بھی ایمان عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی حضرت آسیہ کا قصہ سنایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اے ایمان والو، اللہ تمہیں ایک عورت کا قصہ سنا رہے ہیں۔ اللہ تمہیں ایک عورت کا قصہ سنا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فرعون کی بیوی تھی، آسیہ فرعون کی بیوی تھی۔ آپ اندازہ کریں، ایک طرف پیغمبر کی بیوی ہے جو اللہ کے سب سے مقرب کیے ہوئے بندے ہیں، اور ایک طرف فرعون جو دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کی بیوی ہے۔
تو ایمان والا بننا ایسی طاقتور چیز ہے کہ فرعون کی بیوی ہو کر جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی اللہ کے مقرب بندوں کی بیویاں ہو کر بھی جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لے آئیں، ان کے ایمان لانے کا ایک قصہ ہے۔ حضرت آسیہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ فرعون کی دوسری بیوی کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو اس کے کنگھی کیا کرتی تھی۔ وہ خادمہ مسلمان ہو گئی، اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کے وہ کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے ایک جو کنگھی تھی وہ نیچے گر گئی۔ اچانک اس کے منہ سے نکلا، اللہ کا منکر ہلاک ہو جائے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تو میرے باپ کے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے، تو کسی اور رب کو مانتی ہے؟ تو اس باندی نے کہا، ہاں، میرا تیرے باپ کا اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا سب کا رب اللہ ہے۔ تو اس نے فرعون کو بتایا کہ ہمارے گھر کے نوکر جو ہیں وہ تجھے رب نہیں مانتے۔ تو فرعون نے ایک بڑا سارا کڑایا لیا، اس میں تیل ڈالا اور تیل کے نیچے آگ جلا دی۔ جب تیل کھولنے لگا تو فرعون نے اس مسلمان باندی کو بلایا۔ اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی اور ایک ساتھ چلتی چھوٹی بچی تھی۔ اس نے کہا کہ تو فرعون کے رب کو مانتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، مانتی ہوں۔ تو فرعون نے کہا کہ میں تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اگر تو نے مجھے رب نہ مانا۔ اگر تو نے مجھے رب نہ ماننا نا تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کو اس تیل میں جلا دینا ہے۔ تو وہ باندی اتنا خوبصورت جواب دیتی ہے کہ یہ تو صرف 2 بیٹیاں ہیں، اگر لاکھوں بیٹیاں بھی ہوتی تو اللہ کے نام پر قربان کر دیتی۔ اس نے کہا، مجھے منظور نہیں ہے کہ میں تجھے رب مانوں، میرا رب ایک ہے، وہ اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس نے اس کی دودھ پیتی بچی کو لیا، اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر اسے تیل کے اندر ڈال دیا، اور وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی۔ ماں کے سامنے وہ جل کر کباب بن گئی، پکوڑا بن گئی۔ جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو جلایا جائے اس پر کیا گزرے گی؟ ماں تو اپنے بچوں کا رونا بھی برداشت نہیں کرتی، اور جس کی ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو جلا دیا جائے اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے غم اور دکھ کو دیکھا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور اللہ نے اس عورت کی آنکھوں سے سارے پردے اٹھا دیے، اور وہ اپنی بیٹی کی روح کو قبض ہوتے دیکھ رہی ہے۔ اور بچی کیا کہہ رہی ہے، اے ماں تو صبر کرنا، اللہ نے ہمارے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے، تو نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ نے ہمارے لیے بہترین اجر عطا کر کے رکھا ہے۔ اور پھر فرعون نے اسی طرح دوسری بچی کو پکڑا اور اسے بھی کڑاہے کے اندر ڈال دیا۔ اللہ نے پھر پردے ہٹا دیے اور کہا، وہ بچی کی روح کو قبض ہوتے دیکھ رہی ہے۔ وہ بھی بچی کہہ رہی ہے، اے ماں تو پریشان نہ ہو، تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تو اللہ کو، اس فرعون کو خدا نہ ماننا۔ اے ماں، اللہ نے ہمارے لیے بڑا ہی اجر، بڑی رحمتیں، برکاتیں اور نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اے ماں، ہمارے لیے بڑا شاندار اجر تیار کیا ہے اللہ نے، تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، ان قریب ہم ملنے والے ہیں۔ جب اس باندی کی باری آئی تو اس نے فرعون سے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ تم مجھے جلانے کے بعد میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں جو ہیں انہیں ایک جگہ دفن کر دینا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی، اور اسے بھی جلا دیا گیا۔ جب تینوں جل گئیں اور انہیں اکٹھا دفن کر دیا گیا، یقیناً ایمان کی لذت
ایسی لذت ہے کہ جو ایمان لے آئے، جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، وہ اپنی اولاد تک کو قربان کر دیتا ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت آسیہ مسلمان ہوئی۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ ماں اپنے بچوں کو یوں ہی قربان نہیں کر سکتی جب تک حق سامنے نہ ہو۔ اسی واقعے کا ایک حصہ ہے، جب میرے اور آپ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سفر کر رہے تھے تو بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں کا عروج ہوا تو نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو آئی، جنت کی خوشبو محسوس ہوئی تو آپ نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ فرعون کی باندی اور اس کی بیٹیاں جس مٹی کے نیچے دفن ہیں اس مٹی سے یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس وقت ان کی وفات کو 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا دو جہان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ جب حضرت آسیہ مسلمان ہوئیں تو فرعون بہت پریشان ہو گیا کہ میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے۔ پہلے اس نے بہت کوشش کی، حضرت آسیہ کو سمجھایا، منایا، قید میں ڈالا، مگر وہ نہیں مانی، کیونکہ ایمان پر جتنی مشقتیں آتی ہیں وہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ آسیہ کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ سولی پر چڑھا دیا گیا، پاؤں اور ہاتھوں میں کیلیں میخیں ٹھوک دی گئیں، تیر مارے گئے، کھال اتار دی گئی۔ فرعون جب سزا دیتا تھا نا، کبھی وہ تیر مار کر مارتا تھا، کبھی کھال اتارتا تھا، کبھی یوں ہی لٹکا رکھتا تھا، بھوک پیاس سے سسک کے لوگ مرتے تھے۔ تو انہیں پکڑ کر لے جایا گیا، ان کے ہاتھوں میں کیلیں گاڑی گئیں، پاؤں میں کیلیں گاڑی گئیں، اور کہنے لگے کہ اس کے سینے پر ایک بڑی چٹان رکھ دو جس کے نیچے یہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان کو دے دے۔ تو اسی وقت انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی، جس عورت نے آج تک ایک تنکے کو اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں کیا، جو عورت ریشمی قلینوں پر چلنے کی عادی تھی، آج اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل گڑے ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ سولی پر لٹکتے ہوئے دعا کی، یا اللہ اپنے پاس جنت میں گھر دے دے اور فرعون سے نجات عطا فرما۔ یوں ہی یہ دعا مانگی تو اللہ کی رحمت کی غیرت کو ایسا جوش آیا کہ اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، اور کہا، اللہ نے فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دو اور آسیہ کو جنت میں اس کا گھر دکھا دو۔ تو عرش کے سارے در کھول دیے گئے۔ حضرت آسیہ نے سولی پر لٹکتے ہوئے جنت کو دیکھا۔ معزز سامعین، جنت کو دیکھ کر انسان ویسے ہی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت آسیہ نے زور سے قہقہ لگایا، ہنسی اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ فرعون نے کہا کہ موت کے ڈر سے پاگل ہو گئی ہے، اس لیے زور زور سے ہنس رہی ہے، مگر انہیں موت کے ڈر نے نہیں، جنت کے شوق نے پاگل کر دیا تھا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، جا کر اپنی سوتن کو جنت میں میرا سلام کہنا۔ تو وہ کہنے لگی، میری سوکن کون ہے؟ میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا اور میرا نکاح ان سے پڑھا دیا۔
قربان جاؤں آسیہ تیری عظمت، تیری شان اور تیرے ایمان کی طاقت پر کہ تو نے کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی اور ساری زندگی فرعون کے ساتھ رہی، لیکن جب ایمان کی طاقت ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے فرعون جیسے غدار انسان کے سامنے، ظالم انسان کے سامنے اپنے ایمان کو جوش کے ساتھ ظاہر کیا، بے ڈر ہو کر ظاہر کیا۔ وہ جانتی تھی کہ فرعون بہت ظالم انسان ہے، وہ کیسے سزائیں دیتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بے خوف ہو کر اپنے ایمان کو فرعون کے سامنے ظاہر کیا۔ معزز سامعین، یہ ایمان کی طاقت، ایمان والا ہونا اور ایمان کی لذت ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو کامل کر دے، ہمیں ایمان کی لذت نصیب فرما دے اور ہمیں اللہ کا شکر کرنے والا بنائے کہ اس نے ہمیں ایمان والے بنایا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کھولا ہوگا، دیکھا ہوگا، اللہ بڑے پیار سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کتنا پیارا لقب ہے کہ اللہ ہمیں ایمان والے کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور ایمان کی لذت اور طاقت نصیب فرمائے۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔